تصور کر لیں کہ ایک صبح آپ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں رہی ہے۔ بظاہر تو اخبارات موجود ہیں، پارلیمنٹ ہیں اور حتیٰ کہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن آزادی نہیں رہی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹیموتھی سنائیڈر اپنی کتاب آن ٹیرنی 20 لیسنز فرام 20th سینچری میں لکھتے ہیں کہ ایسا راتوں رات نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے ہمارے روزمرہ کے عادات اور رویوں پر مبنی ایک طویل تاریخ ہوتی ہے۔ وہ گزشتہ صدی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے ہمیں 20 ایسے اسباق دیتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی جمہوریت کی بقا کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کتاب 2017 میں پبلش ہوئی تھی اور یہ 2016 کے امریکی انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کا رد عمل تھا۔ سنائیڈر موجودہ امریکی حالات کا سوویت یونین اور ہٹلر کے زمانے کے ساتھ موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کے تجربات سے نہیں سیکھتے تو ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو کسی زمانے میں جرمنی اور سوویت یونین کا ہوا تھا۔ کتاب کا آغاز ایک پولش فلاسفر کے اس قول سے ہوتا ہے کہ ان پالیٹکس بینگ ڈیسیوڈ از نو ایکسکیوز، یعنی سیاست میں آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا، لیکن یہ ہر شہری کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بروقت حالات کا جائزہ لے اور جب کبھی ضرورت ہو تو مزاحمت کرے۔ اسی قول کا سہارا لے کر مصنف کتاب کی بنیاد رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے جو بھی سماجی اور سیاسی حالات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری محض سیاستدانوں اور جرنیلوں وغیرہ پر نہیں ڈالی جا سکتی، ہم بطور انفرادی شہری بھی اس میں پورے کے پورے شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماضی میں وقتاً فوقتاً جھانکتے رہیں اور اس سے سیکھتے رہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کل کو اگر ہمیں بدتر حالات کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی امریکی ٹریڈیشن ہے کہ جب بھی ہمیں کسی پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہوتا ہے تو ہم ماضی میں جھانکتے ہیں۔ مثلاً جب امریکہ بن رہا تھا اور اس کی بنیادیں ڈالی جا رہی تھی تو جو بھی فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے ارسطوٹل کو پڑھا، جس نے کہا تھا کہ جب بھی سماج میں انیکویلٹی بڑھتی ہے تو اس سے انسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے پلیٹو کو بھی پڑھا، جس نے کہا تھا کہ ڈیماگوگز سماج میں موجود فریڈم آف سپیچ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ٹیرنی قائم کرتے ہیں۔ فاؤنڈنگ فادرز نے ان دونوں سے سیکھا اور انہی کے اسباق کے مطابق چیکس اینڈ بیلنسز قائم کیے۔ سنائیڈر لکھتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں کمیونزم اور فاشزم کا رائز دراصل گلوبلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انیکویلٹیز کا رد عمل تھا، کیونکہ جمہوریت ان انیکویلٹیز کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج امریکہ اور باقی دنیا کو ایک بار پھر انیکویلٹیز کا سامنا ہے، اور چونکہ ہم ماضی کے یورپینز کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار تو ہیں نہیں، لہٰذا اگر ہم گزشتہ صدی کے یورپینز کے تجربات سے نہیں سیکھتے تو پھر ہمیں بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا سامنا کبھی ہٹلر اور اسٹالن کے ماتحت شہریوں نے کیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ 20 اسباق پیش کرتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں جب جنگ عظیم اول، دوم اور کمیونزم کے فال کے بعد مختلف جمہوریتیں وجود میں آئی تھی، آخر وہ ناکام کیوں ہوئی اور آج ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔
سب سے پہلا لیسن ہے ڈونٹ اوبے ان ایڈوانس، یعنی آپ کسی بھی رولنگ اتھارٹی کی پیشگی تابعداری نہ کریں۔ سنائڈر لکھتے ہیں کہ اتھارٹیرینزم یا ڈکٹیٹرشپ کا ایک بڑا حصہ عوام خود ہی اپنے آپ پر مسلط کر لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عوام ایسے حالات میں خود ہی یہ اندازے لگانا شروع کر لیتے ہیں کہ حکومتی وقت کے ہم سے کیا ممکنہ مطالبات ہو سکتے ہیں، اور پھر انہی کے مطابق اقدامات کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ رولنگ اتھارٹی کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کس حد تک اپنے مظالم اور جبر میں آگے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ماضی سے کئی مثالیں دیتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ 1932 کے جرمن الیکشنز اور 1946 کے چیکوسلاواک کے الیکشنز میں یہ صرف الیکشنز کی جیت نہیں تھی جس نے ہٹلر اور کمیونسٹوں کو یہ موقع دیا کہ وہ مکمل طور پر رجیم چینج کرے، بلکہ اس میں لوگوں کی پیشگی تابعداری یا اینٹیسپیٹری اوبیڈینس کا پورا رول تھا۔ مثلاً 1938 میں جب ہٹلر نے آسٹریا پر قبضہ کر لیا تو ابھی جرمن نازیز وہاں ٹھیک طرح سے اپنی کارروائیاں شروع نہیں کر چکے تھے، اور آسٹریا میں ان کے فینز نے پہلے ہی سے تباہی مچا دی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ یہودیوں کو مختلف قسم کی کارروائیوں پر مجبور کیا تھا۔ مثلاً ان سے وہ گلی کوچے صاف کروا رہے تھے، ان کی ملکیتوں پر قبضے کر رہے تھے، اور جرمنی کے نازیز کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ بظاہر اس فساد میں شامل نہیں تھے، انہوں نے بھی تماشا کرنا اور اس سب سے محظوظ ہونا پسند کیا۔ ہنا آرنٹ اس زمانے کے حالات کے بارے میں لکھتی ہیں کہ جب جرمن آسٹریا پر قابض ہوئے اور خود یہودیوں کے پڑوسیوں نے بھی ان کی ملکیتوں پر قبضے شروع کر دیے، تو یہودی اپنے گھروں میں خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ سیاسی کرائسس میں حالات کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ مزاحمت کرنے کی بجائے حالات کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایسٹرن فرنٹ پر نازی آرمی، جسے ایسس کہتے ہیں، اس نے نہایت بڑے اسکیل پر تباہی مچا دی، حالانکہ ہٹلر نے انہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ اس آرمی نے پہلے ہی سے اندازہ لگایا تھا کہ ہٹلر کس بات پر خوش ہو سکتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے یہ کارروائیاں کی۔ اس قسم کی اینٹیسپیٹری اوبیڈینس کے بارے میں سٹینلے ملگرام کی رہنمائی میں ییل یونیورسٹی میں 1961 کو ایک تجربہ بھی ہوا تھا۔ دراصل ملگرام کا خیال تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی قوم تباہی مچا دے اور ہٹلر جیسے شخص کی تابع فرمانی کرے۔ اس کا خیال تھا کہ ضرور جرمنوں کی نفسیات اور فطرت میں ایسی خاصیتیں ہوں گی جن کے سبب وہ دوسروں پر کنٹرول چاہنے اور ہٹلر جیسے شخص کی تابع فرمانی کرنے پر نہایت آسانی سے مائل ہو سکتے ہوں گے۔ اصل میں اس نے یہ تجربہ جرمن قوم پر جرمنی ہی میں کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی اسے اجازت نہیں ملی اور مجبوراً اسے یہ ییل یونیورسٹی میں کرنا پڑا۔ اس غرض سے ملگرام نے مختلف بیک گراؤنڈ سے کئی لوگ اکٹھے کیے اور ان کے 2 گروہ بنا لیے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دراصل سیکھنے کی خاطر ایک لیگل تجربہ ہو رہا ہے، اور اس تجربے میں گروپ اے کے افراد گروپ بی کے افراد کو الیکٹرک شاکس یا کرنٹ دیں گے۔ اب یہ سچ مچ کے شاکس تو نہیں تھے، لیکن گروپ اے کو لگ رہا تھا کہ وہ سچ مچ گروپ بی کو کرنٹ دے رہا ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی
کہ جب گروپ اے گروپ بی کو کرنٹ دیتا تھا اور گروپ بی کے افراد بڑی فریاد کرتے تھے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور ہم مرنے لگے ہیں، تب بھی گروپ اے کے افراد کرنٹ دینا چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ اس میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ اور آخر میں جب تجربہ ختم ہوا تو گروپ اے کے افراد نے یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ گروپ بی کے افراد پر کیا بیتی اور انہوں نے کیا حال کر دی۔ اس سے مل گرام نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کو تابع فرمانی پر مائل کرنا بڑا آسان کام ہے، اور یہ خاصیت صرف جرمن قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس سبق میں ہمیں سنائڈر بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کسی پاور یا اتھارٹی کی اندھی تقلید تو نہیں کر رہے۔ سنائڈر کا دوسرا سبق ہے کہ پروٹیکٹ یور انسٹیٹیوشنز، یعنی اپنے اداروں کی حفاظت کرے۔ یہ مختلف سماجی اور سیاسی ادارے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں مہذب زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف ہمیں اداروں کی ضرورت ہے اور ادارے اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہمیں اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اداروں کو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کی حفاظت نہ کریں، انہیں نظر انداز کرتے رہیں، تو وہ ایک ایک کر کے باری باری دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ اس کی مثال سنائڈر یہ دیتے ہیں کہ 1933 کی جرمنی میں ایک یہودی اخبار نے یہودیوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ چاہے نازی پارٹی کے لوگ یہ کیوں نہ کہتے پھر رہے ہوں کہ وہ یہودیوں کو ختم کر لیں گے، ان کی ملکیتوں پر قبضہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسا حقیقت میں نہیں ہوگا، کیونکہ کئی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پاور پر چیک رکھتے ہیں اور انہیں اس طرح کے انتہائی اقدامات کرنے سے روکتے ہیں۔ اخبار نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب ایک یورپین پاور اقتدار میں آتی ہے تو پھر وہ ہم وقت ایتھیکل ریفلیکشن کرتی ہے اور اپنے بیٹر سیلف کے مطابق کوئی اقدام کرتی ہے۔ لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ محض اس اخبار کی غلط فہمی تھی، اور جرمنی کے ادارے پہلے ہی سے تہس نہس ہونا شروع ہوئے تھے۔ ایک سال کے اندر اندر نازی پارٹی جرمنی کی واحد پارٹی رہ گئی اور ہر قسم کی اپوزیشن کو ختم کر لیا گیا۔ خاص یہودیوں کے ساتھ کیا کر لیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور آپ سب کو معلوم ہے۔ اس سبق میں سنائڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ڈکٹیٹر یا رولنگ پارٹی کسی ادارے کو تباہ کرنا چاہے تو ہمیں اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ادارہ، قانون یا اخبار وغیرہ منتخب کرنا چاہیے اور اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ وینڈل فلپس نے کہا تھا کہ ایٹرنل ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی، یعنی آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ ہے اس کی مسلسل نگرانی کرنا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد جمہوریتیں اس وقت فعال ہوئی جب ایک ہی سیاسی پارٹی الیکشنز اور کو کی ملی بھگت سے اقتدار میں آئی، اور پھر اس نے سلامی ٹیکٹکس کا سہارا لیتے ہوئے اپوزیشن کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا۔ لہٰذا تیسرے سبق میں سنائڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کو اتنا با اختیار ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو مکمل طور پر ختم کرے اور پوری طرح سے ہماری ریاست پر چھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے، مثلاً
1932 میں جرمنوں کو، 1946 میں چیکوسلاواک کے شہریوں کو، اور 1990 میں رشینز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنا آخری فری ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور کئی سالوں تک وہ یہ موقع دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن ان انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ چھوٹے سبق میں سنائڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں محض تماشبین نہیں بننا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے سماجی اور سیاسی حالات کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ سماج میں ایک طاقت کچھ مخصوص طبقات یا کسی ایک طبقے کے خلاف نفرت ابھار رہی ہے اور اس کے لیے مختلف سمبلز کا سہارا لے رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سچویشن کے عادی نہ بنیں، اس ٹرینڈ کا حصہ بھی نہ بنیں، بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کریں اور ان سمبلز کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کریں۔ اس کی مثال وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 1930s کی سوویت یونین میں حکومتی وقت نے ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اور کلیکٹیوائزیشن کے چکر میں جو بھی مالدار پیزنٹس تھے انہیں بطور خنزیر پیش کیا۔ اس ڈی ہیومنائزیشن سے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں انہیں گرا دیا جائے اور آسانی سے ان کی جو بھی پراپرٹیز ہیں انہیں کانفسکیٹ کر لیا جائے، اور اگر وہ انہیں قتل کرتے ہیں تو بھی عوام کو اس پر کوئی احتجاج نہ ہو۔ شروع میں بڑے بڑے پیزنٹس کے ساتھ ایسا کر لیا گیا، باقی لوگ تماشا دیکھتے رہیں اور آخر کار عام لوگوں تک بھی یہ سلسلہ سرایت کر گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1930 اور 1933 کے بیچ سوویت یونین میں ایک بڑا قحط آیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ سنائڈر لکھتے ہیں کہ کچھ انسان زندہ رہنے کے لیے مردہ انسانوں کو کھانے پر مجبور ہوئے۔ لہٰذا سنائڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ سماج میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو آپ کو تماشا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ پانچویں سبق میں سنائڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اپنے پروفیشنل ایتھکس نہیں بھولنے چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، وقت کے ڈکٹیٹروں کے ہم سے جو بھی مطالبات ہوں، سیاسی جذباتیت جیسی بھی ہو، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے کیا ایتھکس ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ کوئی بھی ڈکٹیٹر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ تابع فرمان بیوروکریٹس، ڈاکٹرز، ٹیچرز، لائرز، انجینئرز اور باقی پروفیشنلز کی مدد کے بغیر اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے ہٹلر کا ساتھ دیا تھا وہ کوئی ان ایجوکیٹڈ اور فارغ قسم کے لوگ تھے۔ ان میں بہت بڑے پیمانے پر لائرز، ڈاکٹرز اور بزنس مین شامل تھے۔ چھٹے سبق میں سنائڈر لکھتے ہیں کہ ہمیں پیرا ملٹریز سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی سیاستدان، جرنیل یا سیاسی پارٹی ریگولر آرمی کے مقابلے میں اپنی کوئی متوازی آرمی یا پیرا ملٹری کھڑی کرنا چاہے تو ہمیں اس سب پر نظر رکھنی چاہیے۔ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ شروع میں چھوٹی اور معمولی نظر آنے والی پیرا ملٹری آگے جا کر پوری ریاست پر قابض ہو چکی ہے۔ مثلاً ایس ایس کے نام سے جو نازی آرمی تھی، یہ شروع میں چند ہی افراد تھے جو ہٹلر کے پرسنل باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے، اور آگے جا کر یہ آرمی کہاں تک پہنچی اور اس نے کون سی قیامتیں ڈائی، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ سنائڈر لکھتے ہیں کہ آج کل امریکہ کے حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔
ایک طرف اگر ہم پرائیویٹ پریزن دیکھتے ہیں تو دوسری طرف مرسینریز کے ذریعے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اور اگر ہم نے اس پر کنٹرول حاصل نہیں کیا، اس پر کوئی چیک نہیں رکھا، تو کل کو یہ بھی ایسیس کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ 7ویں سبق میں سنائڈر بتاتے ہیں کہ اگر آپ پولیس یا ریگولر آرمی کا حصہ ہے تو آپ کو نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ماضی میں جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ یا فاشزم وغیرہ قائم ہوئی ہے تو اس میں ریگولر پولیس اور آرمی نے بھی سیکرٹ پولیس اور جرنیلوں کی پیرا ملٹریز وغیرہ کا پورا ہاتھ بٹایا ہے۔ مثلاً سوویت یونین میں دی گریٹ ٹیرر کے زمانے میں یہ صرف NKVD نہیں تھی جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی تھی، عام پولیس نے بھی لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے میں پورا حصہ لیا۔ لہٰذا اگر آپ کو عوام اور ریاست کی طرف سے بندوق تھما دی گئی ہے اور آپ کو اس بات کی باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے کہ آپ عوام کی حفاظت کریں گے، تو آپ کو اپنی یہ ذمہ داری کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ کل کو اگر کوئی ڈکٹیٹر آپ سے غلط کام لینا چاہے اور آپ کو اپنی ذاتی پالیسیوں کے لیے استعمال کرنا چاہے تو آپ کو کبھی بھی اس کے اشاروں پر نہیں ناچنا چاہیے۔ 8ویں سبق میں سنائڈر کہتے ہیں کہ سٹینڈ آؤٹ، یعنی اپنا کوئی انفرادی تشخص قائم رکھے۔ دوسروں کو فالو کرنا، ٹرینڈز کا حصہ بننا اور حالات کے دھارے میں بہہ جانا بڑا آسان کام ہے، لیکن جیسے روزا پارکس کا قول ہے کہ جب آپ حالات کے رنگ میں نہیں رنگتے اور کوئی مختلف مثال قائم کرتے ہیں تو اسی وقت سٹیٹس کو بریک ہو جاتا ہے اور پھر آپ اکیلے نہیں رہتے اور دوسرے لوگ بھی آپ کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہم وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کوئی ذاتی پہچان بنائے رکھیں۔ اس کی مثال سنائڈر یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر پولینڈ نے مزاحمت نہیں کی ہوتی اور بعد میں چرچل نے بھی ہٹلر کے خلاف جنگ نہیں لڑی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ بہت مختلف ہوتا اور ہٹلر پہلے کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر تباہی مچا چکا ہوتا۔ ایک اور مثال وہ ٹیریسا پریکاروا کا پیش کرتے ہیں، جو ایک ینگ پولش خاتون تھی، اور جب باقی لوگوں کو اپنی پڑی تھی، یہ خاتون باقاعدہ مختلف گیٹوز اور پریزنز کا چکر لگاتی تھی اور وہاں موجود یہودی خاندانوں کو کھانا اور دوائیاں وغیرہ پہنچاتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں ایسا کوئی قدم اٹھانا انتہائی بڑا جرم تھا، اور اس کے باوجود اس نے کئی لوگوں کی جانیں بچائی۔ 9ویں چیپٹر میں سنائڈر بتاتے ہیں کہ اپنی زبان پر رحم کرے اور وہی ٹرمینالوجیز، کلیشیز اور فریزز استعمال نہ کرے جو باقی سب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر یہ سب بڑے معمولی اور ٹرینڈنگ لگتے ہیں، لیکن اکثر ان کے پیچھے کئی خطرناک سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ سنائڈر بتاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ کتابیں پڑھیں جو آپ کو مختلف طریقے سے سوچنے اور پھر اظہار خیال کرنے کا موقع دیں گی۔ 10ویں چیپٹر میں سنائڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اس غلط فہمی اور سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ یہ پوسٹ ٹروتھ اور پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ ہے اور کوئی بھی مشترکہ سچ باقی نہیں رہا ہے، کیونکہ اگر آپ فیکٹس ہی کو رد کر لیں تو پھر آپ پاور کو چیلنج اور کرٹیسائز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کرٹیسزم کے لیے آپ کے پاس کوئی بیسس باقی نہیں رہا ہوگا۔ اگر کوئی بھی سچ باقی نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ محض ایک تماشا ہے، اور اگر یہ تماشا ہے تو پھر تو سب کچھ جائز ہے اور آپ اور پاور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تبھی سنائڈر کہتے ہیں کہ پوسٹ ٹروتھ از فری فاشزم، پہلے مشترکہ سچ کو ختم کر لیا جاتا ہے اور پھر
فاشزم کا دور آتا ہے۔ سنائڈر اس کی ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ ٹرمپ نے 2016 کے الیکشن کے کیمپین میں ایک تقریر کے دوران جو دعوے کیے تھے وہ 78% جھوٹ پر مبنی تھے۔ 11ویں چیپٹر میں سنائڈر بتاتے ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے پوری ذمہ داری قبول کریں۔ آپ سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی شیئر کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ نے پہلے سے اسے پراپرلی انویسٹیگیٹ کر لیا ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو اپنی آڈینس نظر نہیں آ رہی تو آپ کی جو بھی شیئرنگز ہیں وہ محض ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ آپ کی شیئرنگ کا باقی انسانوں پر پورا اثر ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے کچھ سچ شیئر کیا ہوگا تو اچھا اثر ہوگا، جھوٹ شیئر کیا ہوگا تو نقصان اٹھائے گا۔ سنائڈر لکھتے ہیں کہ جیسے باقی سروسز ہمیں مفت نہیں ملتے، سچ بھی ہمیں مفت نہیں مل سکتا، اور ہمیں اگر ٹھیک خبریں پڑھنی ہیں اور اصل سورسز تک رسائی کرنی ہے، جھوٹ کے نرغے میں نہیں آنا ہے، تو پھر ہمیں اچھی جرنلزم کے لیے اگر پے کرنا پڑے تو ہمیں خوشی سے پے کرنا چاہیے۔ 12ویں چیپٹر میں سنائڈر ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے روزمرہ کے جو چھوٹے موٹے رویے ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے جتنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ مسکرا کر ملیں، اور بات کرتے وقت آئی کانٹیکٹ کا پورا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ اس طرف کھڑے ہیں اور آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عوام کے آپس میں اچھے مراسم ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام ایک دوسرے سے دور رہیں اور ان کے درمیان تفاوت ہو، کیونکہ اگر وہ آپس میں ہنسی خوشی سے رہیں گے، ان کے درمیان اتفاق ہوگا، تو کل کو وہ ڈکٹیٹر کے خلاف احتجاج اور مزاحمت بھی کر سکتے ہیں۔ تبھی سنائڈر لکھتے ہیں کہ having old friends is the politics of the last resort and making new friends is the first step toward change۔ 13th چیپٹر میں سنائڈر لکھتے ہیں کہ پاور چاہتی ہے کہ اس کا آپ کے جسم پر پورا قبضہ ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ سارا دن کسی کرسی میں گل سڑتے رہیں، اور اگر آپ نے اپنی فرسٹریشن بھی نکالنی ہے تو وہ محض سوشل میڈیا کے حد تک ہو۔ لہٰذا سنائڈر لکھتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ملیں، ان سے دوستیاں کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ مارچ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کو آپ زیادہ سے زیادہ کسی حد تک موبیلائزیشن کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن جو موبیلائزیشن اور جو احتجاج گلی کوچوں اور سڑکوں پر اختتام پذیر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 14th چیپٹر میں سنائڈر کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کا ایک پرائیویٹ حصہ بھی ہو، کیونکہ پاور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی میں سرایت کر جائے اور آپ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کے مانند ہو، کیونکہ جب اس کو آپ کے رازوں کا علم ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کو ایکسپلائٹ کر سکے گا، اور پھر آپ کبھی بھی اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ پاور کے خلاف احتجاج اور مزاحمت کر سکیں۔ ہنا آرنڈ نے خبردار کیا تھا کہ ٹوٹلیٹیرینزم محض یہ نہیں ہوتی کہ آپ پر کوئی طاقتور ترین ریاست مسلط ہو جائے، یہ تب ہوتی ہے جب آپ کی پرائیویٹ اور پبلک زندگی میں فرق ختم ہو جائے۔ اسی طرح 15 چیپٹر میں سنائڈر بتاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ کسی نہ کسی اچھے کاز کو سپورٹ کریں، اور آپ کسی نہ کسی سول سوسائٹی کے آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، کیونکہ آزادی کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ایکسپلائٹیشن سے محفوظ ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے
کہ آپ کو منظم ہونے اور کسی تنظیم کا حصہ بننے کا بھی اختیار حاصل ہو۔ 16ویں چیپٹر میں سنائڈر بتاتے ہیں کہ آج کل ہمیں گلوبل مسائل کا سامنا ہے اور کوئی بھی ریاست اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل کا اکیلے حل نکال سکے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کی دوسری ریاستوں کے افراد کے ساتھ بھی دوستیاں ہوں اور آپ وقتاً فوقتاً ان ریاستوں کا چکر بھی لگاتے رہیں، یا کم از کم وہاں رونما ہونے والے واقعات اور حالات سے خود کو باخبر رکھیں۔ سنائڈر بتاتے ہیں کہ ماضی میں تاریخ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاتی تھی، لیکن آج کل ہمیں کئی ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن کا سامنا ایسٹ نے پہلے سے کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم ایسٹ کے حالات سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے تو پھر ہم ان کے تجربات سے بھی نہیں سیکھ سکتے۔ 17 چیپٹر میں سنائڈر بتاتے ہیں کہ جب بھی پاور کی طرف سے ایکسٹریمزم، ٹیررزم، پیٹرائٹزم، ایکسیپشن، ایمرجنسی، بیرونی ایجنٹ اور اس طرح کے باقی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کی اس طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ پاور اکثر یہ الفاظ تب استعمال کرتی ہیں جب اس کا مقصد اپنے ڈیسیڈنٹس کو سبارڈینیٹ اور سبجوگیٹ کرنا ہو۔ 18ویں چیپٹر میں وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آ جائے، مثلاً کوئی دھماکہ ہو جائے، آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ سامنے آ جائے تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے اور آپ کو کوئی غیر معمولی ری ایکشن نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ اکثر ایسے مواقع کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اکثر پاور ایکسیپشنل کیس اور ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر سارا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور عوام کو بتاتی ہے کہ اس سچویشن میں نارمل آئینی حقوق اور ریگولیشنز کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، اور آگے جا کر یہ پھر فاشزم اور ڈکٹیٹرشپ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی مثال وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 1933 میں رائکسٹاگ جو جرمن پارلیمنٹ تھا، اس میں جب آگ لگ گئی تو ہٹلر نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا اور پھر سارا کا سارا اختیار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جرمنی بلکہ پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آگ کیسے لگی تھی، یہ خود ہٹلر نے لگوائی تھی یا کسی اور نے۔ جو بات البتہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پورا فائدہ ہٹلر ہی نے اٹھایا۔ اس کی ایک اور مثال وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ پوٹن نے جب رشیا میں اقتدار سنبھالا تو اس وقت وہ بالکل غیر مقبول تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس نے مختلف شہروں میں حملے کروائے، چیچنیا کے خلاف جنگ لڑنا شروع کی اور اسی طرح مختلف ہتھ کنڈے اور بھی استعمال کیے، اور نتیجتاً اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس نے نیکسٹ الیکشنز بھی جیتے اور ابھی تک وہ اقتدار میں ہے۔ 19 چیپٹر میں سنائڈر نیشنلزم اور پیٹرائٹزم کا تقابل کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک پیٹریاٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک نیشنلسٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرائٹزم یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے موجودہ سیاسی حالات کا ان آئیڈیلز کے ساتھ موازنہ کریں جو آپ کی ریاست کے بانیوں نے پہلے ہی سے بیان کیے تھے کہ آپ کی ریاست کیا اور کیسی ہوگی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ ایک بین الاقوامی معیار رکھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو صرف اپنی ریاست کے مفادات نظر آتے ہوں، آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ریاست کسی دوسری ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی۔ اس کے مقابلے میں نیشنلزم کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ نیشنلزم کے اپنے ذاتی
ایستھیٹک اور ایتھیکل ویلیوز نہیں ہوتے، اس کے وجود کا سارا دار و مدار دوسری اقوام کے ساتھ موازنے پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستانی نیشنلزم سے اگر آپ انڈیا اور آج کل افغانستان باہر نکالے تو پیچھے شاید ہی کچھ رہ جائے۔ اور آخری چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جس قدر جرأت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی بھی آزادی کی خاطر مرنا قبول نہیں کرے گا تو پھر ہم سب مل کر ٹیرنی کے اندر مریں گے۔ آخر میں وہ دی پالیٹکس آف انایویٹیبلٹی اور دی پالیٹکس آف ایٹرنیٹی نامی غلط فہمیوں کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ویسٹ کی غلط فہمی تھی کہ اس نے سمجھا کہ بس کمیونزم کے فال کے بعد لبرل ڈیموکریسی ہی دنیا کی تقدیر ہے اور سارے ممالک نے بس اسی طرف آ جانا ہے۔ یہ فوکویاما کا جو تھیسس تھا دی اینڈ آف ہسٹری والا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ جھوٹ پڑھایا گیا تو پھر انہوں نے کوئی بھی صورت قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو تاریخ کا سفر ہے اور جو بھی ابھی صورتحال ہے یہ اسی سفر کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اگر حکومت وقت کسی ادارے کو تباہ کر رہی تھی تو لوگوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی سے لبرل ڈیموکریسیز ہیں اور باقی دنیا نے ہمیں فالو کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا اور اس غلط فہمی نے لوگوں سے مزاحمت کی تحریک چھینی۔ اسی طرح دی پالیٹکس آف ایٹرنیٹی میں مختلف سیاستدان خاص طور پر پاپولسٹس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں ہماری بڑی ایک خوشحال صورتحال رہی تھی اور ہمیں اسی طرف واپس جانا ہے۔ جیسے ٹرمپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین۔ سنائڈر لکھتے ہیں کہ یہ اگین کون سا والا اگین ہے، کب کا اگین ہے جب امریکہ گریٹ ہوا کرتا تھا۔ سنائڈر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں لوگ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنے اور موجودہ حالات کا کوئی مناسب حل نکالنے کی بجائے ماضی کی امیجری میں ڈوبے رہتے ہیں اور ایسے خواب دیکھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کتاب کی خامیوں کی اگر بات کریں تو اس میں کئی خامیاں ہیں۔ مثلاً اس کا جو ہسٹوریکل رینج ہے وہ بڑا نیرو ہے۔ آپ کو مثالیں ملیں گی تو ہٹلر کے زمانے کی، جرمنی کی اور سوویت یونین کی، آپ کو کولونیل ایرا کی کوئی مثال نہیں ملے گی، یا پاکستان میں بھی تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، باقی مختلف ممالک میں رہی ہے، مڈل ایسٹ کو اگر آپ دیکھیں ان کی کوئی مثالیں آپ کو اس کتاب میں نہیں ملتی۔ لوگوں نے کس طرح ریزسٹ کیا اس کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ ساری مثالیں یورپ کی بھی ہیں اور یورپ میں بھی اس خاص دور کی۔ اسی طرح مصنف جن دیگر مصنفین کے حوالے دیتا ہے وہ یا تو امریکی ہوتے ہیں اور یا یورپین۔ ایشیا، افریقہ، عرب دنیا اور باقی دنیا میں جتنا بھی لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، جتنے بھی مصنفین ابھی موجود ہیں یا ماضی میں گزرے ہیں، ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ حالانکہ فاشزم اور اینٹی ڈیموکریٹک سینٹیمنٹس کے خلاف یہاں بھی بہت کچھ لکھتا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس کتاب میں براہ راست ٹرمپ کو کئی بار ٹارگٹ کیا گیا ہے اور قارئین کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ کتاب ٹرمپ ہی کے دور حکومت تک محدود ہے اور اس سے ہٹ کر اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ٹرمپ سے ہٹ کر باقی لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا اور یا جنرل طریقے سے یہ کتاب لکھی جاتی تو شاید یہ لانگ ٹرم میں بھی ریلیونٹ رہتی اور لوگ اس سے استفادہ کر پاتے۔ ایک اور خامی یہ ہے کہ مصنف
بظاہر تو ہسٹوریکل ڈٹرمنزم کے خلاف ہیں اور اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہٹلر کے زمانے کی جرمنی اور سوویت یونین کی مثالیں اور پھر ان کی موجودہ دور کے ساتھ یوں کمپیریزن کرتے ہیں جیسے ماضی میں اور اب کے حالات میں کوئی فرق نہ ہو، اور ماضی میں جو کچھ رونما ہوا ہے ویسا کا ویسا ابھی ہمارے دور میں بھی رونما ہونے والا ہے، حالانکہ فرق بہت نمایاں ہے اور مصنف نے اس فرق کو بہت کم کر کے دکھایا ہے۔ ایک اور اعتراض اس کتاب پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب مقبول ضرور ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی، لیکن اس کتاب میں موجود اسباق پر لوگوں نے اتنا فوکس نہیں کیا جتنا اس نمائش پر کر لیا کہ ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے اور اس کے خلاف کیا کرنا ہے۔ یہ تھا اس کتاب پر میرا تجزیہ، اور آپ لوگوں کے جو بھی آراء ہیں وہ آپ نیچے کامنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔